کوئی بات نہیں، فہد نے اپنی گود سے فائلیں ہٹائیں۔ وہ ابھی تک انتظار کر رہا تھا مگر ساتھ ہی کچھ کام بھی نمٹا لیا تھا۔ جیسے ہی جیسمین گاڑی میں بیٹھنے لگی، ایک گھبراہٹ بھری آواز پیچھے سے ابھری، آپی، آخر کار آپ مل ہی گئیں۔ مجھے پتا تھا کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی مرض ضرور ہے، تبھی تو آپ بار بار فون دیکھتی رہتی ہیں۔ جاسم ایک کونے سے اچھل کر باہر آیا۔ ذرا دیکھوں تو کون سا آدمی ہے جس کی وجہ سے آپ نے سارا کام میرے سر پر ڈال دیا۔ جاسمین کا خوبصورت چہرہ یکدم سنجیدہ ہو گیا، لیکن وہ اسے روک نہ سکی۔ جاسم تیزی سے دروازے کے پاس گھس گیا تاکہ اندر دیکھ سکے۔ گاڑی کی اندرونی لائٹ جلی ہوئی تھی۔ اس نے فہد کو سفید شرٹ میں دیکھا، گہرے وجیح نقوش اور آنکھوں میں سرد مہری اور غرور تھا۔ جاسم چند لمحے اسے کے لیے دنگ رہ گیا۔ وہ فہد سے پہلے بھی مل چکا تھا کیونکہ فہد اس کی پچھلی بھابھی کا بھائی تھا۔ اوہ، یہ تو فہد ہیں۔ سوری، میں نے غلط سمجھا۔ میں نے سوچا آپ کے بوائے فرینڈ ہیں۔ لیکن فہد، آپ یہاں کیوں ہیں؟ آپ اور میری بہن کسی بات پر ڈسکس کر رہے ہیں؟ جاسم کی صاف کو اور معصوم نظریں دیکھ کر فہد کو جھیپ محسوس ہوئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کہے۔ دوسری طرف جاسمین نے فہد کی طرف دیکھا اور کہا جو خاموش تھا۔ پھر اس نے جاسم پر ایک نظر ڈالی اور پرس گاڑی میں رکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، تم نے ہی کہا تھا کہ میرا بوائے فرینڈ ہے، تو ظاہر ہے وہی مجھے لینے آیا ہے۔ جاسم کا منہ کھل کر دائرہ بن گیا۔ آپی، آپ بھی نا کتنی مزاحیہ ہو گئی ہیں۔ یہ مذاق آپ کو کب سے آ گیا؟ میں مذاق نہیں کر رہی، اب سے تم اسے بہنوئی کہہ سکتے ہو، ہم نکاح نامہ لے چکے ہیں۔ یہ کہہ کر جاسمین گاڑی میں بیٹھ گئی اور بڑے مانوس انداز میں سیٹ بیلٹ لگا لی۔ جاسم ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی بہن جیسے مضبوط اور آزاد مزاج عورت کو فہد جیسا سنجیدہ اور خاموش شخص پسند آ سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ جاسمین اور ہیرالڈ کا رشتہ بن جائے، کیونکہ ہیرالڈ مہذب، شائستہ اور بالغ نظر تھا اور اسے اپنی بہن کے لیے زیادہ موزوں لگتا تھا۔ آپی، کیا آپ دونوں واقعی شادی کر چکے ہیں؟ جاسم کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ امی ابو نے یہ رشتہ قبول بھی کیا ہے؟ نہیں کیا، اسی لیے تو میں نے پریزیڈنٹ کا عہدہ تمہیں سونپ دیا ہے۔ جاسمین نے بے نیازی سے کہا، اب دروازہ بند کرو اور ایک طرف ہو جاؤ، میں بہت تھک گئی ہوں، گھر جا کر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر جاسم ہڑبڑاتے ہوئے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ جب گاڑی دور نکل گئی تو اس نے اپنے گال پر دو زوردار تھپڑ مارے۔ اسے یقین آیا کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہا۔ جاسمین نے ریئر ویو مرر میں جاسم کو دیکھا اور بے بسی سے سر ہلا دیا۔ اس کی ایسی سادہ لو طبیعت کے ساتھ وہ ڈائریکٹرز کے گروپ کو کیسے سنبھالے گا؟ پھر اس کی نظر سامنے پڑی تو ایک چمکتی ہوئی تاج کی شکل والی انگوٹھی دکھائی گئی۔ اس وقت فہد نے بریک لگا دی۔ اپنا ہاتھ دو، میں یہ پہناؤں گا۔ جاسمین چند سیکنڈ کے لیے حیران رہ گئی، پھر خوش دلی سے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے یاد دہانی کرائی، یاد رکھنا یہ رنگ فنگر میں پہنانی ہے۔ جانتا ہوں۔ فہد نے نظریں جھکائیں اور اس کی نازک سفید انگلیوں کو گھورنے لگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ جاسمین کی رنگ فنگر پر انگوٹھی پہنانا فہد کا وہ خواب تھا جس کی وہ جوانی سے خواہش رکھتا تھا۔ آج آخر کار وہ خواب پورا ہو گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ جاسمین نے کچھ دیر انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ تم نے تو نہیں چنی، تمہاری پسند اتنی اچھی نہیں ہو سکتی، یہ میری بہن نے منتخب کی تھی۔ فہد نے گہری نگاہ سے اسے دیکھا اور آہستگی سے کہا، ویسے میری نظر بھی کم نہیں۔ جاسمین اس کے اشارے کو سمجھ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر کہا، واقعی؟ مگر پہلے تو تم ایسا نہیں کہتے تھے۔ میں بے وقوف تھا۔ جاسمین اپنے ہونٹوں کے کنارے دبائے بغیر نہ رہ سکی۔ تبھی اس نے دیکھا کہ فہد کی انگلی میں بھی ایک مردانہ انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ کمال تھا، وہ اپنے شادی شدہ ہونے کا اعلان بھی سب کو دکھا رہا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر انگوٹھی اور انگلی پر بوسہ دیا۔ فہد کا ہاتھ جو اسٹیئرنگ پر تھا تقریباً پھسل گیا۔ اس کا وجیح چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے گیئر پی پر ڈال کر خود پر قابو کھو دیا اور جاسمین کو چومنے کے لیے جھک گیا۔ جاسمین ہمیشہ ہی اس کے ضبط کو پل بھر میں توڑنے کا ہنر رکھتی تھی۔ چونکہ وہ ابھی سڑک پر تھے، فہد زیادہ آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ کچھ دیر بعد اس نے اسے چھوڑا تو اس کا ہاتھ تھام کر گہری نگاہوں سے پوچھا، جب وقت ملے تو میرے ساتھ گھر چلو گی؟ اس سے مراد شیخ خاندان کا گھر تھا۔ جاسمین چند لمحے کے لیے رکی، پھر سر ہلا دیا، ٹھیک ہے۔ اتنی جلدی مان گئی؟ فہد حیران ہوا۔ بدصورت بہو کو بھی ساس سسر سے ملنا ہی پڑتا ہے۔
جیسمین نے آہ بھری، میں بس یہ سوچ رہی ہوں کہ اتنی جلدی مجھے شیخ خاندان کیوں لے جا رہے ہو؟ آج رات میں نے چائلڈ فیملی کے ساتھ کھانا کھایا۔ فہد نے کچھ چھپایا نہیں۔ مجھے نہیں معلوم انہیں ہمارے تعلق کا کیسے پتہ چلا۔ میں نے تو کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ یعنی یہ خبر اس کی طرف سے لیک ہوئی تھی۔ جیسمین نے فوراً دماغ دوڑایا۔ اس کی طرف سے صرف والدین اور ہارون ہی جانتے تھے۔ اس کے والدین اپنی عزت کے معاملے میں سخت تھے۔ وہ ابھی یہ بات پھیلانے والے نہیں تھے۔ باقی بچا صرف ایک۔ تمہیں ہیرالڈ پر شک ہے؟ یہ اس پر منحصر ہے کہ تم نے کسی اور کو بتایا یا نہیں۔ فہد نے سیدھا کہا، اگر نہیں بتایا تو پھر یقیناً ہیرالڈ ہے، وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ چائلڈ فیملی نے تم سے کیا کہا؟ جسمین نے تجسس سے پوچھا۔ فہد نے جھجکتے ہوئے کھنکارا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ان کی بیٹی سے شادی کرنی تھی، لیکن میں نے اسے چھوڑ کر تم سے تعلق بنا لیا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ تم شاہ کارپوریشن کے شمالی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں انہیں حصہ دو، ورنہ وہ ان کی بیٹی اور میرے تعلق کی خبر عام کر دیں گے۔ وہ ہماری بدنامی چاہتے ہیں۔ مجھے تو اپنی عزت کی پرواہ نہیں، مگر کہیں تمہارے والدین یہ نہ سمجھ لیں کہ میں کم حیثیت کا آدمی ہوں جو تمہاری مدد سے اوپر چڑھنا چاہتا ہے۔ کیوں نہ تم انہیں سمجھا دو کہ تم نے ہی مجھ سے زبردستی شادی پر مجبور کیا تھا۔ میں نے تو شروع میں ہی اپنے والدین کو بتا دیا تھا، مگر وہ مانتے ہی نہیں۔ جیسمین ہنس پڑی۔ بہت چپ رہ گیا، لیکن وہ سمجھ گیا آخر کون یقین کرتا۔ باہر والوں کے لیے جیسمین اتنی بااثر تھی کہ شیخ خاندان بھی اس کے سامنے چھوٹا لگتا تھا۔ بہت قابل بیوی بھی ایک مصیبت ہوتی ہے۔ چائلڈ فیملی کا منصوبہ برا نہیں، جیسمین نے کہا۔ یہ ہائیڈرو پروجیکٹ غیر معمولی ہے۔ اگر یہ پارٹنرشپ بن گئی تو وہ بغیر کچھ کیے اربوں کمائیں گے۔ سب سے اہم یہ کہ اس منصوبے سے وہ اپنی عزت بھی واپس حاصل کر لیں گے۔ پھر کاروباری لوگ اور سرمایہ دار ان کی کمپنی میں مزید سرمایہ لگائیں گے۔ مگر خیر، تم اور سٹیسی کی منگنی کے بارے میں تمہارے گھر والوں اور ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نکاح نامہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ جو مرضی کہیں، ثبوت تو ہے نہیں۔ جب میں نے منگنی توڑی تھی تو میں نے سٹیسی کو 2 دکانیں دے دی تھیں۔ فہد نے نظریں جھکا کر کہا، میں اس کی جان بچانے کا قرض اتارنا چاہتا تھا۔ جسمین نے آنکھیں جھپکیں۔ وہ یہ سب نہیں جانتی تھی، کیونکہ اس نے اس معاملے پر کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ اہم بیوی جان۔ فہد گھبرا گیا جب جسمین خاموش ہو گئی۔ کیا تم ناراض ہو؟ میں صرف چاہتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے حساب برابر ہو جائے، تاکہ چائلڈ فیملی دوبارہ تنگ نہ کرے۔ اس کیفے کا ناشتہ بہت اچھا ہے۔ آپ اندر آ کر بیٹھنا پسند کریں گے مس شاہ؟ نہیں، بات یہیں کر لیتے ہیں۔ جسمین گاڑی سے نہ اتری۔ شیشے کی رکاوٹ کے باوجود اس کی نظریں سرد تھیں۔ میں نے سنا ہے آپ شاہ کارپوریشن کے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ جی ہاں۔ مسٹر چائلڈز کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ یقیناً اب اصل بات شروع ہونے والی تھی۔ مسٹر چائلڈز کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ یقیناً اب اصل بات شروع ہونے والی تھی۔ ہماری کمپنی کے پاس $2 ارب کی سرمایہ کاری موجود ہے۔ آپ فکر نہ کریں مس شاہ، ہم کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کریں گے، ہم صرف سرمایہ لگائیں گے۔ جب پروجیکٹ مکمل ہوگا تو منافع میں اپنا حصہ لے لیں گے۔ اس سے آپ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ واقعی کوئی بڑا اثر نہیں پڑے گا۔ جسمین نے سر تک نہ اٹھایا۔ وہ محض اپنے سن گلاسز سے کھیلتی رہی۔ لیکن ایک حکومتی سپورٹ والے پروجیکٹ میں شامل ہو کر نہ صرف آپ منافع کما لیں گے، بلکہ آپ کی شہرت بھی بحال ہو جائے گی۔ آخرکار گزشتہ چند سالوں میں چائلڈز فیملی کی انویسٹمنٹ کمپنی کا نام کچھ اچھا نہیں رہا۔ کمپنی کے قرضے واپس نہیں آئے، آپ کے فنڈز خسارے میں ہیں، اور بینک سے قرض لینے کی کئی درخواستیں بھی رد ہو چکی ہیں۔ اس بار $2 ارب لگانے کے لیے آپ نے یقیناً کمپنی کے سارے اثاثے داؤ پر لگا دیے ہیں۔ جسمین نے بالکل درست نشانہ لگایا۔ مسٹر چائلڈز قدرے بے چین ہوئے۔ یقیناً آپ بہت باخبر ہیں، مگر اس سے آپ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تک ہمارا پیسہ اپنی جگہ پر ہے، معاملہ صاف ہے۔ لیکن جیسمین رکی۔ اس کی ٹھنڈی نظر سیدھا اس پر جمی۔ مجھے سب سے زیادہ نفرت بلیک میلنگ سے ہے۔ مسٹر چائلڈز کا جسم اکڑ گیا۔ انہوں نے زبردستی مسکراہٹ سجائی۔ یہ بلیک میلنگ نہیں، بلکہ ایک 1-1 صورتحال ہے۔ اگر شروع میں فہد نے واقعی میری بیٹی سے شادی کا ارادہ کیا تھا۔ جسمین ہنس پڑی۔ کمال ہے، آپ دوسروں سے فائدہ اٹھانے کو بھی کتنے معقول انداز میں بیان کرتے ہیں۔ کیا آپ کی بیٹی کو یہ بات معلوم ہے؟ اسے تو صرف ٹانگ میں چوٹ لگی ہے، ایک چھوٹا سا نشان رہ جائے گا۔ مگر آج کل کاسمیٹک سرجری اتنی ترقی یافتہ ہے کہ محض $1 لاکھ خرچ کرنے سے یہ نشان ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن فہد نے آپ کو تقریباً $100 ملین مالیت کی دکانیں دے کر معاوضہ دیا۔ پھر بھی آپ کی لالچ ختم نہیں ہوتی، بلکہ آپ مزید چاہتے ہیں۔ آخر ہیرالڈ نے آپ سے کیا کہا تھا؟ مسٹر چائلڈز کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نہیں جانتا آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں۔ اگر یہ ہیرالڈ نہیں تو یقیناً لینکس خاندان ہے۔
जैस्मीन ने सर्द लहजे में कहा, मैं अंदाज़ा लगाती हूँ लेनक्स फैमिली ने आपको कुछ फ़ायदे देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि अब अगर आप ये खबर फैलाएं कि आपकी बेटी और फ़हद की मंगनी होने वाली थी ताकि अवाम समझे कि फ़हद एक बदकिरदार आदमी है जिसने अपनी मंगेतर को छोड़कर मेरे साथ ताल्लुक़ बना लिया, इसी तरह फ़हद की साख भी तबाह होगी और मुझे भी शर्मिंदगी होगी। शाह ख़ानदान भी पूरी पूरी कोशिश करेगा कि हम दोनों को अलग कर दे। मिस शाह, मैं कुछ नहीं समझ रहा। मिस्टर चाइल्ड ने ज़बरदस्ती हंसी निकाली। आखिरी वक्त में आपने अपना इरादा बदल लिया है ना? जैस्मीन ने अचानक कहा, आपके पास इतनी अहम मालूमात आ गई। लेनक्स खानदान ने वादे किए मगर आपने सोचा कि मुझे ब्लैकमेल करके ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर ये हेराल्ड होता तो कभी ऐसा ना कहता, क्योंकि मेरे और फात के ताल्लुक़ के बारे में मेरे घर के चंद अफराद के अलावा किसी को इल्म नहीं। जब आप तक ये बात पहुंची तो साफ जाहिर है कि ये लेनक्स फैमिली ही थी जिसने आपको बताया। मिस्टर चाइल्ड्स के माथे पर पसीना आ गया। लोगों ने सुना था कि जस्मीन बहुत ज़हीन है, मगर अब जाकर वो यकीन करने लगे और ये यकीन खौफ में बदल गया। मिस शाह, आप वाकई बहुत अक्लमंद हैं, मिस्टर चाइल्ड्स ने बेबसी से कहा। देखें, अगर मैं लेनक्स खानदान के कहने पर चलता तो आज पूरा कैनबरा इस बात को जान चुका होता और आप कभी भी यह पता न लगा पाती कि खबर कहाँ से लीक हुई। तो आप ये कह रहे हैं कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए? जस्मीन ने तंज़िया अंदाज में अबरू उठाए। क्या हम एक साथ हाथ मिला सकते हैं? मिस्टर चाइल्ड ने खुशामद की। मैं लिनक्स खानदान के खिलाफ आपको गवाही दे सकता हूँ। शायद आप मुझे अभी तक अच्छी तरह नहीं जानते। जस्मीन की नज़रें बर्फ़ की मानंद सर्द हो गईं। आप कुछ भी कह लें, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन बेहतर ये सोच लें कि आपकी कंपनी ये महीना भी गुजार सकेगी या नहीं। और हाँ, ये सोचना भी मत कि पैसा लेकर बाहर भाग जाएं। मैं पहले ही इतला दे चुकी हूँ या नामुमकिन होगा। मिस्टर चाइल्ड्स चौंक गए। उनका जिस्म लर्जने लगा। मिस शाह, आपका मतलब क्या है? पिछली बार जिसने मुझे ब्लैकमेल किया था वो अब दिवालिया हो चुका है, समझ गए ना? जस्मीन की आंखों में ज़रा सी भी नरमी न थी। मुझे धमकियां देने वाले लोग मुझे सख्त नापसंद हैं। आपकी बेटी ने भले ही किसी की जान बचाई, मगर आपका ख़ानदान बार बार इसी एहसान को बेचने में लगा हुआ है। आज प्रोजेक्ट है, कल कोई और चीज़ होगी। जड़ से मसला ख़त्म करना ही बेहतर है। अगर पछतावा है तो वो दुकानें वापस कर दें, क्योंकि जब आप मुतमईन ही नहीं तो बेहतर है कुछ भी ना लें। जस्मीन के बोलने के बाद गाड़ी का शीशा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा। गाड़ी तेजी से निकल गई। मिस्टर चाइल्ड्स बिल्कुल भी पुरसुकून नहीं हो पा रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। वो मानने को तैयार ही न थे कि जस्मीन अब भी उन्हें इतनी आसानी से फंसा सकती है। हालांकि वो शाह कारपोरेशन की सदर नहीं रही थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि चाइल्ड्स फैमिली इतनी आसानी से हार जाएगी। आखिर वो कैनबरा में 100 साल से ज़्यादा पुरानी बुनियादों वाली फैमिली थी। मगर अगले ही लम्हे इनका फ़ोन बज उठा। ये उनके सेक्रेटरी की कॉल थी। मिस्टर चाइल्ड्स, ये बहुत बुरा हुआ है। पिछले प्रोजेक्ट में जो हमने सरमायाकारी की थी उसके मसाइल का इंकशाफ हो गया है। बेशुमार सरमायाकार कंपनी के बाहर जमा हो गए हैं और अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी लोग रकम की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। मिस्टर चार्ल्स के पांव लरज़ गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से प्रोजेक्ट के मसाइल की खबर दबाई थी। बहुत से लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, मगर उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जैस्मीन इसे खोद निकालेगी। जब बाकी मामलात भी सामने आएंगे तो नताइज और भी भयानक होंगे। सबसे डरावनी बात यह थी कि जैस्मीन ने पहले ही ऐलान कर दिया था। अब चाइल्ड्स फैमिली के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहा था। वो नताइज का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। फहद को चाइल्ड्स फैमिली के मामले का पता फ़याज़ के साथ खाने के दौरान चला। ये अच्छा हुआ कि हम चाइल्ड्स फैमिली के साथ रिश्तेदार नहीं बने। फ़याज़ ने ठंडी सांस भरी। लेकिन इस मामले में चाइल्ड्स फैमिली वाकई घटिया निकली। जिस प्रोजेक्ट में उन्होंने सरमाया लगाया था उसमें साफ साफ बड़ा मसला था, फिर भी उन्होंने बड़े पैमाने पर इसे प्रमोट किया। क्या ये लोगों को धोखा देकर नाजायज़ दौलत जमा करना नहीं? फहद हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मिस्टर चाइल्ड्स के धमकाने के अगले ही दिन उन पर मुसीबत टूट पड़ेगी। क्या ये महज इत्तेफाक था? कल रात जस्मीन का रद्द अमल याद आया। वो बेबस सा महसूस करने लगा। इसकी औरत बहुत ताकतवर थी। जब वो अभी ये सोच रहा था कि चाइल्ड्स फैमिली के लिए मुश्किलात कैसी खड़ी करे, तब तक जस्मीन पहले ही अपना वार कर चुकी थी। लेकिन हम बीवी के तहफ़्फ़ुज़ में होना एक अलग सा अच्छा एहसास दे रहा था। आखिर शेख फैमिली की हरकतें बहुत ही घटिया थीं। जब स्टेजी की चोट ठीक हो जाए तो उसे कह देना कि वो दोबारा कंपनी में काम ना करे। फयाज ने याद दहानी कराई। चाहे वो अच्छी लड़की ही क्यों ना हो, लेकिन मिस्टर चाइल्ड्स को कोई परवाह नहीं। वो ताखीर करते हैं और सरमायाकारों के पैसे वापस नहीं करते। आखिर वो कैसे ऐसा कर सकते हैं? ये पैसा उन लोगों का है। कौन चाहता है कि जेब से निकला हुआ पैसा वापस करे? बस बैंक में रख दें तो सालाना बहुत ज़्यादा मुनाफा मिल जाता है।
فہد نے پرسکون لہجے میں کہا، ویسے ابو آج رات میرے گھر کھانے پر آئیں، مجھے کھانے کی میز پر آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ فیاض نے اسے عجیب سی نظر سے دیکھا، پھر مسکرا دیے۔ یہ تمہاری گرل فرینڈ کے بارے میں ہے نا؟ اچھا، تو کیا تم اسے بھی بلانا چاہتے ہو؟ میں اسے کل بلا لوں گا، وہ آج کل کافی مصروف ہے، فہد نے قدرے سختی سے جواب دیا۔ کھانے کے بعد فہد واپس دفتر آیا، لیکن اندر بیٹھی ہوئی عورت نے اس کا موڈ اور خراب کر دیا۔ پریزیڈنٹ چارلز، اسٹیسی بیساکھیوں کے سہارے جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ میں آپ سے گزارش کرنے آئی ہوں کہ آپ چائلڈز فیملی کی کمپنی کی مدد کریں۔ میرے ابو نے نادانی کی، انہیں آپ کو دھمکانا نہیں چاہیے تھا۔ تم غلط آدمی کے پاس آئی ہو، فہد نے سرد لہجے میں کہا۔ میں تمہارے ابو اور کمپنی کے سینئر مینیجرز اس واقعے کے ذمہ دار ہیں جو تمہارے خاندان کی انویسٹمنٹ کمپنی میں پیش آیا۔ نہیں، اسٹیسی نے آنکھوں میں نمی لیے وضاحت کی، یہ سب جیسمین نے کیا، وہ آج صبح میرے ابو سے ملی تھی۔ پریزیڈنٹ فہد، میرے ابو واقعی بہت الجھن میں تھے۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اپنی پوری طاقت لگا کر انہیں روکتی، مگر ان کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ کمپنی کافی عرصے سے خسارے میں تھی اور اتنے سارے ملازمین اپنی تنخواہوں کے منتظر تھے، وہ بس ایک جوا کھیلنا چاہتے تھے۔ پہلے فہد کا اسٹیسی کے بارے میں تاثر کچھ غیر جانبدار سا تھا۔ اس کے والدین مسائل والے ہو سکتے تھے، مگر اس کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ مگر اس کی باتیں سن کر فہد نے اپنے ہاتھ میں پکڑے دستاویزات زور سے میز پر دے مارے اور غصے سے ڈانٹ دیا۔ تمہارے ابو نے زبردست رعایت لی، لیکن سرمایہ کاروں کے پیسے کی پرواہ ہی نہیں کی۔ سرمایہ کار مسلسل نقصان اٹھاتے رہے، لیکن تم لوگ بے تحاشا منافع کما رہے تھے۔ اب جب سب کچھ بے نقاب ہو گیا ہے تو تم سارا الزام جیسمین پر ڈال رہی ہو۔ تم چائلڈز فیملی کے لوگ اتنے بے شرم کیسے ہو سکتے ہو؟ مرد کی تیز نظروں نے اسٹیسی کی آنکھوں کو لرزا دیا۔ وہ زمین میں گڑ کر چھپ جانا چاہتی تھی۔ پریزیڈنٹ فہد، زیادہ تر انویسٹمنٹ کمپنیاں قانون کے سہارے پر کھڑی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ شیخ کارپوریشن بھی۔ شیخ کارپوریشن کو چائلڈز فیملی سے مت ملاؤ، فہد نے جھنجھلا کر کہا۔ ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہر پیسہ جو ہم کماتے ہیں وہ جائز اور کمپنی کا ہوتا ہے، تمہارے خاندان کی انویسٹمنٹ کمپنی کی طرح نہیں، جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ تم سرمایہ کاروں کو، جسمین کو اور مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ مجھ سے منت سماجت مت کرو اسٹیسی، تمہیں اپنے پاس جو ہے اسی پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ تمہاری حیثیت اتنی اونچی ہے، پھر بھی ایک ٹوٹی ٹانگ کے بدلے $100 ملین تمہیں کم لگ رہے ہیں۔ تم لوگ تو سراسر لالچی ہو۔ اسٹیسی رونے کے قریب پہنچ گئی۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ اگر اس وقت میرے والدین درمیان نہ آتے تو میری شادی تم سے ہو جاتی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم کسی اونچے مقام والی عورت کو ڈھونڈ لو گے۔ یہ فطری ہے کہ تمہیں اب مجھ جیسی لڑکی پسند نہیں آئے گی۔ میں بس تم سے التجا کر رہی ہوں کہ ہمارے خاندان کو چھوڑ دو۔ سمجھ لو کہ میں نے کبھی تمہاری جان نہیں بچائی تھی۔ ہمارا خاندان اب تمہیں ڈھونڈے گا بھی نہیں۔ فہد کی نظریں سخت ہو گئیں، اب اس کی آنکھوں میں نفرت چھپی نہ رہی۔ اسٹیسی چائلڈز، میں تمہارا اب کوئی مقروض نہیں ہوں۔ ویسے بھی میں نے اس وقت تم سے شادی پر رضامندی صرف تمہارے والدین کے دباؤ کی وجہ سے کی تھی۔ مجھے تم سے کبھی پسندیدگی نہیں تھی۔ سچ کہوں تو جان بچانا اچھی بات ہے، مگر میں نے ہمیشہ تمہارے خاندان کو صرف مفاد پرست دیکھا۔ بدقسمتی میری تھی کہ اس وقت تم نے مجھے بچایا۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً سیکیورٹی کو بلا کر حکم دیا کہ اسٹیسی کو باہر نکال دیں۔ اس شخص کو آئندہ میرے دفتر میں داخل نہ ہونے دینا، اس نے سختی سے کہا۔ اسٹیسی بے یقینی کے آنسوؤں میں پھٹ پڑی۔ اگر کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو شاید ذرا سا رحم کھا لیتا، مگر فہد کے دل کی گہرائیوں سے جھنجھلاہٹ ابل رہی تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور جسمین کو کال کی۔ کیا یہ سب چائلڈز فیملی کے ساتھ تم نے کیا ہے؟ ہاں، عورت کی سست سی آواز گونجی۔ جیسمین نے مسکرا کر کہا، کیا تم اپنی محسنہ کے لیے سفارش کرنے والے ہو؟ کیا میرے پاس اور کوئی کام نہیں؟ فہد کا چہرہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ ابھی ابھی اسٹیسی مجھ سے ملنے آئی تھی۔ یہ اچھا ہوا کہ اس وقت میں نے اس سے شادی نہیں کی۔ چونکہ وہ تمہارے پاس سفارش کے لیے آئی تھی، کیا اس نے تمہیں دکانیں واپس کرنے کا ذکر کیا؟ جسمین نے پوچھا۔ نہیں، فہد نے بھویں سکیڑی۔ میں تو وہ 2 دکانیں پہلے ہی دے چکا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ بار بار اپنی جان بچانے کا احسان جتائے۔ تم نہیں چاہتے، مگر میں چاہتی ہوں۔ جسمین نے سرد سانس لی۔ یہ مت بھولو کہ اب میں تمہاری بیوی ہوں۔ تمہارا سرمایہ میرا سرمایہ ہے، مجھے بھی انہیں واپس لینے کا حق ہے۔ اتنے لالچی لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے۔ تمہاری جان بچانے کو کام کے چوٹ سمجھا جا سکتا ہے۔ اسے زیادہ سے زیادہ چند لاکھ ڈالر کا معاوضہ دینا کافی تھا۔ تم نے شروع سے ہی معاملہ بہت پیچیدہ بنا دیا۔ فہد لاجواب ہو گیا۔ اپنی بیوی کی ڈانٹ کے بعد وہ صرف اعتراف کر سکتا تھا۔ جیسا تم کہو گی ویسا ہی کروں گا۔ اب یہ معاملہ
تم مت سنبھالو، اگر وہ دکانیں واپس کرنا چاہتی ہے تو مجھے دے، جتنی جلدی واپس کرے گی شاید اتنی ہی نرمی دکھا دوں۔ جسمین نے سرد لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے۔ فہد کی نظریں نرم ہو گئیں۔ آج رات میں شیخ فیملی کے گھر کھانے پر جا رہا ہوں تاکہ والدین کو ہمارے رشتے کے بارے میں بتاؤں۔ کل میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اتنی جلدی؟ جسمین چونک گئی۔ وہ جو کسی چیز سے نہیں ڈرتی تھی اچانک گھبراہٹ محسوس کرنے لگی۔ تمہارے والدین شاید مجھے قبول نہ کریں۔ یہ مسئلہ میں حل کروں گا۔ فہد نے اسے دلاسا دیا۔ اسے پہلے ہی ایک طریقہ سوچ رکھا تھا۔ شام 6 بجے فریہ آفس سے واپس آ کر گھر میں داخل ہوئی۔ وہ تھکن سے چور تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ فریہ کو اچھی طرح علم تھا کہ اگر ریان ان کے گھر نہ آ رہا ہو تو مسز شیخ کبھی کچن کا رخ نہیں کرتی۔ گھر کی ملازمہ ہی عام طور پر کھانے تیار کرتی تھی۔ او، یہ تو بھائی کا پسندیدہ ڈش ہے نا؟ یہ تو کمال ہے، آپ تو اکثر ان کا مذاق اڑاتی رہتی ہیں۔ فریہ نے حیرانی سے کہا۔ تمہارے بھائی نے کہا ہے کہ آج رات کھانے پر واپس آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ اہم بات کرنی ہے۔ مسز شیخ خوشی خوشی سبزیاں کاٹتے ہوئے بولی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی نئی گرل فرینڈ کے بارے میں ہے۔ میرا خیال ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے گھر لے کر آئے تاکہ ہم سب سے ملوائے۔ تمہارے بھائی جب بھی کسی کو ڈیٹ کرتے ہیں تو رات بھر گھر سے باہر نہیں رہتے۔ شاید وہ جلد ہی شادی بھی کر لے۔ فریہ کے احساسات ملے جلے تھے۔ آپ آرام سے پکائیں۔ آپ ابھی خوش فہمی میں خوش رہ لیں، لیکن جب بھائی سب کچھ کھل کر بتائے گا تو شاید آپ کے چند دن کا کھانا بھی حرام ہو جائے۔ آدھے گھنٹے بعد فہد اور فیاض ساتھ ہی آفس سے لوٹے۔ کھانا مکمل کرنے کے بعد ہی مسز شیخ نے جلدی کے بغیر پوچھا، تمہارے ابو نے کہا ہے کہ تمہیں کوئی اہم بات کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بڑے اشتیاق سے فہد کی طرف دیکھنے لگیں۔ فہد نے ہونٹ کو جنبش دی، مگر فریہ نے اس سے پہلے کہا، کیوں نہ پہلے کھانا کھا لیں؟ واہ، یہ گاجر کا سالن تو کمال کا لگ رہا ہے، میں زاریہ کو کھلاؤں گی۔ زاریہ نے ہاتھ دھو لیے تھے۔ اس نے فوراً ایک گاجر اٹھائی اور خوشی خوشی چاٹنے لگی۔ اگرچہ اس کے منہ میں صرف 2 دانت تھے مگر اس نے ذائقہ کا خوب لطف لیا۔ مسز شیخ نے یاد دلایا، خیال رکھنا کہیں گلے میں نہ اٹک جائے۔ وہ لمحہ بھر کو رکی اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھنے لگی۔ فہد نے کچھ سوچا، آخر کہا، چلیں پہلے کھا لیتے ہیں، بات بعد میں کر لیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن کی فکر درست ہے، اگر ابھی بات کر دی تو شاید والدین کا کھانے کا بھی دل نہ کرے۔ تم، مسز شیخ نے مایوسی سے کہا۔ بہو کی خبر جلدی سننے کے لیے انہوں نے معمول سے زیادہ تیزی سے کھانا کھایا، حتیٰ کہ فیاض نے بھی رفتار بڑھا دی۔ 10 منٹ بعد مسز شیخ بولی، اب بتاؤ۔ فہد جو ابھی تک کھانا کھا رہا تھا بے بسی سے چمچ رکھ دیا۔ امی، میں چاہتا ہوں اپنی بیوی کو یہاں کھانے پر لے آؤں۔ بیوی؟ فیاض اور فریہ دونوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ مسز شیخ ساکت رہ گئیں، پھر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ آج کل کے لڑکے تو اپنی گرل فرینڈ کو شادی سے پہلے ہی بیوی کہنے لگتے ہیں۔ بھول گئی تمہارا بھانجا جو ابھی ہائی اسکول میں ہے، اس نے بھی اپنی گرل فرینڈ کا نام فون میں وائف رکھا ہوا ہے۔ فیاض اور فریہ نے سر ہلا دیا، لیکن ان دونوں کو بھی عجیب سا لگا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ فہد بھی ایسا شخص نکلے گا۔ امی نہیں، وہ واقعی میری بیوی ہے، فہد نے سکون سے کہا۔ ہم خفیہ طور پر نکاح اور شادی کا سرٹیفکیٹ لے چکے ہیں۔ ڈھم! فریہ جو ابھی سالن لینے ہی والی تھی کہ ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر میز پر گر گیا۔ وہ اپنے بھائی کو ششدر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ صرف فریہ ہی نہیں تھی۔ مسٹر شیخ نے میز پر زور سے ہاتھ مارا اور کھڑے ہو گئے۔ تم نے کیا کہا؟ مسز شیخ نے سینہ تھپکا۔ فہد شیخ، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ بغیر کچھ کہے نکاح نامہ لے آئے؟ کیا ہم سے پہلے پوچھا تھا؟ کیا ہماری اجازت لی تھی؟ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ تم جلدی سے گھر بساؤ، لیکن خاندان کو بتائے بغیر یہ سب کرنا، یہ تو ہماری عزت کو بالکل نظر انداز کرنا ہے۔ تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، مسٹر شیخ غصے سے بولے۔ ہم کوئی بے جا ضدی والدین نہیں ہیں۔ ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ اپنی برابری کے گھرانے سے شادی کرو۔ ہمارے لیے کافی ہے کہ تم خوش رہو، چاہے لڑکی کے گھر کی حالت عام ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس بار تمہارا رویہ بہت ہی مایوس کن ہے۔ بتاؤ تم نے کس لڑکی سے شادی کی ہے؟ مسز شیخ کا سارا اچھا موڈ برباد ہو گیا۔ بیٹے نے گھر والوں سے چھپ کر نکاح نامہ لیا تھا تو لڑکی یقیناً کوئی عام یا شرافت سے خالی نہیں ہوگی۔ شاید وہ لڑکی مردوں کو بہکانے میں ماہر ہو۔ کہیں وہ کوئی بگڑی ہوئی عورت تو نہیں؟ وہ میری پرانی گرل فرینڈ ہے، جب میں بیرون ملک پڑھ رہا تھا، میری پہلی محبت بھی۔ فہد نے وضاحت کی۔ ہم نے واپسی پر شادی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس وقت اس کا خاندان ہم شیخ خاندان سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس کے گھر والوں کو ہمارے رشتے کا پتہ چل گیا تو وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ اس نے درد دل کے ساتھ تعلق ختم کر دیا۔ پھر اسے اپنے خاندان کی مجبوری کے باعث ایک لا علاج مریض سے شادی پر مجبور کر دیا گیا، لیکن وہ شخص 2 سال بھی نہ جی سکا اور مر گیا۔
تب سے وہ اکیلی ہے۔ جب میں کینبرا آیا تو ہم دوبارہ ملے۔ اب میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ تو یہ اس کی دوسری شادی ہے؟ مسز شیخ نے فوراً نکتہ پکڑ لیا۔ دل میں بے چینی بھر گئی۔ فہد نے تیوری چڑھائی، تو کیا ہوا اگر یہ اس کی دوسری شادی ہے؟ میں اسے چاہتا ہوں اور اس کے کوئی بچے نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے برسوں سے شادی کے لیے زور ڈال رہے ہیں۔ میں نے کئی لڑکیوں سے ملنے کی کوشش کی لیکن کسی کو قبول ہی نہیں کر سکا۔ اب مزید خود کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ شاید میں اس زندگی میں کسی اور سے محبت نہ کر سکوں۔ مسز شیخ جلن سے تڑپ گئیں۔ اب سمجھ آئی کہ بیٹے نے گھر سے چھپ کر نکاح کیوں کیا۔ اگر وہ پہلے بتاتا تو وہ کبھی راضی نہ ہوتی۔ امی، دوسری شادی میں برائی ہی کیا ہے؟ فریہ نے دکھی لہجے میں کہا۔ آپ کی بیٹی بھی ایک بار شادی کر چکی ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ مجھے بھی ریان سے شادی کرنے کا حق نہیں؟ اف! مسز شیخ نے بیٹی کی آنکھوں میں مایوسی دیکھی تو دل کانپ گیا۔ تبھی انہیں احساس ہوا کہ وہ بہت خود غرض سوچ رہی ہیں۔ فریہ، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ دوسری شادی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ اس کی مجبوری تھی۔ کوئی اپنی مرضی سے بار بار شادی نہیں کرتا۔ ان کا لہجہ خشک سا تھا۔ ویسے بھی جب وزیر اعظم کی بیوی اپنی بیٹی کی طلاق یافتہ ہونے پر اعتراض نہیں کرتی تو مجھے دوسروں پر اعتراض کیوں ہو؟ یہ سوچ کر ان کا دل ہلکا ہو گیا۔ چلو بیٹی جو طلاق یافتہ ہے وہ ریان جیسے کنوارے سے رشتہ کر رہی ہے، اور بیٹا جو کنوارا ہے اس نے ایک طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کر لی۔ یہ تو خدا نے سب برابر کر دیا۔ فریہ، کیا تمہیں پہلے سے پتا تھا؟ مسٹر شیخ نے اچانک سختی سے پوچھا۔ ہاں، اور میں اس سے مل بھی چکی ہوں، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ بھائی نے نکاح بھی کر لیا ہے۔ فریہ نے تلخی سے بھائی کو دیکھا۔ تم نے تو کمال خفیہ رکھا۔ وہ لڑکی کیسی ہے؟ مسز شیخ نے پوچھا۔ کیا وہ گھل ملنے والی ہے؟ اور یہ بھی تو کہو، تمہارے بھائی نے کہا کہ اس کا خاندان ہم سے بہتر ہے۔ کیا وہ کینبرا کے بڑے خاندانوں میں سے ہے؟ میں تو کئی تقریبات میں جاتی ہوں، شاید میں نے اسے پہلے دیکھا ہو۔ اس کی طبیعت بہت اچھی ہے۔ فریہ مسکرائی۔ اگر بھائی اس کے ساتھ ہے تو وہ زندگی میں بغیر محنت کیے بھی کامیاب ہے۔ فہد خاموش ہو گیا۔ اس کی اتنی تعریفیں سن کر مسز شیخ نے چونک کر کہا۔ کیا وہ جیسمین ہے؟ مسز شیخ نے چونک کر کہا۔ میں نے شاہ خاندان کے گھر سنی تھی یہ بات۔ اس نے بھی ایک لاعلاج مریض سے شادی کی تھی۔ مسٹر اور مسز شیخ کی آنکھیں حیرت و غصے سے پھیل گئیں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھنے لگے۔ فہد، ہمیں یہ مت بتانا کہ وہ عورت… ہاں وہی ہے۔ والدین کی طوفانی نظروں کے سامنے بھی فہد کے چہرے پر کوئی خاص تبدیلی نہ آئی۔ ہمارا نکاح نامہ بھی بن چکا ہے۔ فہد شیخ، اگر مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو سیدھا بتا دو۔ مسز شیخ نے غصے میں دسترخوان سے چمچ اٹھایا اور زور سے فہد کی طرف پھینکا۔ اسی وقت زاریہ، جو بڑے سکون سے گاجر کھا رہی تھی، یہ منظر دیکھ کر بری طرح ڈر گئی اور رونے لگی۔ امی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ زاریہ کو ڈرائیں نہیں۔ فریہ نے فوراً بیٹی کو گود میں اٹھا کر پیار سے بہلایا۔ پوتی کو مزید نہ ڈرانے کے لیے مسٹر شیخ گہری سانسیں لینے لگے۔ فہد، کیا اس دنیا میں اور کوئی لڑکی نہیں بچی تھی؟ تمہیں شاہ خاندان کی ہی لڑکی ملی۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہاری بہن کو زارون کے خاندان نے کس حال تک پہنچایا؟ آج بھی جب ہارون اور اس کے گھر والوں کو دیکھتا ہوں تو دل متلا دیتا ہے۔ بالکل، مسز شیخ نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے تو ہارون کا خاندان چائلڈز میاں بیوی سے بھی زیادہ نفرت انگیز لگتا ہے۔ اگر ہارون اور ونیزا نے تمہاری بہن کو زارون کے ساتھ دھکیلا نہ ہوتا تو آج وہ طلاق یافتہ نہ ہوتی۔ پرانی باتوں کو چھوڑو، حالیہ واقعات کو ہی دیکھ لو۔ کیا بھول گئے کہ زارون نے تمہاری بہن پر انٹرنیٹ پر الزام لگایا تھا؟ کہا تھا کہ اس کا کسی اور سے تعلق ہے، اس نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ توبہ ہے، ایسا گھٹیا آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں صاف کہتی ہوں، اپنی زندگی میں شاہ خاندان کے ساتھ کبھی رشتہ داری نہیں بناؤں گی۔ والدین کو اس قدر بھڑکتا دیکھ کر فریہ بول پڑی۔ امی ابو، زارون کا معاملہ الگ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ریان کے علاوہ مجھے زارون سے طلاق دلوانے میں جیسمین نے بھی بہت مدد کی تھی۔ جب اس نے مجھے انٹرنیٹ پر بدنام کیا تو جیسمین ہی تھی جس نے اسے گرفتار کروا کر معاملہ ختم کروایا۔ ایک ہی خاندان کے سب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کو ایک ہی خانے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ تم… مسز شیخ نے مایوسی سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ شاہ خاندان نے تمہیں اتنا نقصان پہنچایا، پھر بھی تم ان کی تعریفیں کر رہی ہو۔ یہ میری سچی رائے ہے، فریہ نے جواب دیا، اور ویسے بھی جب تک بھائی خوش ہے، آپ لوگوں کو بھی خوش ہونا چاہیے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کنوارا رہے؟ میں تو چاہوں گا کہ وہ ہمیشہ کنوارا ہی رہے، فیاض نے غصے سے کہا۔ فریہ، ہارون کبھی کبھار اپنی پوتی کو شاہ خاندان کی حویلی لے جاتا ہے، ہم نے اعتراض نہیں کیا، لیکن غور تو کرو، جب سے زارون پاگل ہوا ہے، ہارون کبھی خود نہیں آیا، ہمیشہ ڈرائیور بھیج دیتا ہے۔ وہ کچھ کہتا نہیں، لیکن دل ہی دل میں ہمیں شیخ خاندان کو ناپسند کرتا ہے۔
شاید تو یہ بھی سوچتا ہو کہ زارون کو تم سے بہنا غلطی تھی۔ ہاں، وہ یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ تم نے کبھی زارون کی بیوی رہ چکی ہو، لیکن یہ نہیں کہ جیسمین تمہارے بھائی کی بیوی بنے۔ انہیں شک بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا بھائی شاہ کارپوریشن پر نظر رکھ رہا ہے۔ اسی لیے تو جیسمین نے شاہ کارپوریشن کی صدارت چھوڑ دی، صرف میری خاطر۔ فہد نے یکدم کہا۔ سب خاموش ہو گئے۔ مسز شیخ کو یقین نہ آیا۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ اس نے یہ سب تمہارے لیے کیا؟ امی، جیسمین اور میں دونوں جوانی کے دن گزار چکے ہیں۔ ہم مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ہم ساتھ تبھی آئے جب میں نے اس رات زبردستی کی، جب وہ نشے میں تھی۔ میں نے اسے شادی پر مجبور کیا اور ہو سکتا ہے وہ اب حاملہ بھی ہو۔ فہد کا لہجہ سرد تھا۔ اگر شاہ خاندان ہمیں قبول نہیں کرتا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزاریں گے۔ مجھے لوگوں کی پرواہ کب رہی ہے؟ مسز شیخ کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ بیٹا خود مان رہا تھا کہ اس نے زبردستی کی، اب وہ اور کیا کہتی؟ مسٹر شیخ کا چہرہ پتھر ہو گیا۔ اندر ہی اندر غصہ بھڑک رہا تھا، لیکن بیٹے کی ضد کو وہ سب سے بہتر جانتے تھے۔ فہد کھڑا ہو گیا۔ اگر آپ لوگ جسمین کو قبول نہیں کرتے تو میں اسے یہاں نہیں لاؤں گا۔ ہم اپنی زندگی الگ گزاریں گے۔ کبھی کبھار وقت ملے گا تو آپ سے ملنے آؤں گا۔ بیٹے کو سیڑھیوں پر جاتے دیکھ کر مسز شیخ کا دل بے بسی سے بھر گیا۔ ٹھہرو۔ فہد نے پلٹ کر سرد نگاہوں سے والدین کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحے نظروں کا سامنا کرنے کے بعد مسز شیخ نے لمبی سانس بھری۔ اگر تم چاہو تو جسمین کو کل ساتھ لے آنا، لیکن یاد رہے آپ دونوں کل اس کے سامنے کوئی بدتمیزی نہیں کریں گے۔ فہد نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ لوگ اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں گے جیسا ریان کے ساتھ کرتے ہیں۔ بیٹے کی شرط سن کر مسز شیخ کا دل جل گیا۔ واقعی بیٹا تو جیسے قرض وصولنے آیا تھا، ہر بات سے غصہ دلاتا تھا۔ فہد، یہ زیادتی ہے، مسٹر شیخ نے برہمی سے کہا۔ تمہاری ماں نے مان ہی لیا، پھر بھی تم شرائط لگا رہے ہو۔